بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم خواتین ڈائجسٹ جولائی 2025 میں سے آپ کو ایک افسانہ پڑھ کے سنائیں گے۔ نام ہے جی شہری ووٹی، تحریر ہے ہنا بشرا کی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے سامعین میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ انور شہری ووٹی بیاہ کر کیا لے آیا تھا، گھر میں تو جیسے طوفان برپا ہو گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ انور کی ووٹی بیوی نک چڑی تھی یا پھر وہ اپنے شہری ہونے پہ اتراتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ شکل و صورت کی سونی منموہنی تھی، اسی لیے اس کا دماغ آسمانوں پہ رہتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ شہری ماحول میں پلی بڑی وہ سسرال والوں کو ناز نخرے دکھا رہی تھی۔ دن بھر بستر پر پڑی آرام فرماتی رہتی تھی، کسی کام کو ہاتھ لگانا حرام سمجھتی تھی۔ بلکہ وہ تو بڑی ملنسار، عاجز و انکسار، خدمت گزار اور باادب سی لڑکی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ سسرال میں متنازع سی شخصیت بن گئی تھی۔ اماں بڑا غلط کی ویر جی نے جو شہری کڑی بیاہ کر لائے۔ یہ انور کی بہن شمو کی کھولن تھی، جس نے پہلے روز سے ہی سلمیٰ کو ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں پہلے نمبر پہ لا کھڑا کیا تھا۔ شکل سے دیکھو کیسی بھولی لگتی ہے، اندر سے پوری گھنی میسنی ہے۔ یہ زہر بھرے الفاظ انور کی چھوٹی بہن نمو کے تھے، جسے بھائی کی بیوی سخت زہر لگی تھی۔ خاموشی سے دونوں بیٹیوں کی باتیں سنتی اماں کے چہرے پہ بھی ناگواری اور ناپسندیدگی کا عکس نظر آیا، گویا اماں بھی دونوں لاڈلیوں کے خیالات سے 100% متفق تھیں۔ انور ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں، شمو اور نمو۔ دونوں انور سے چھوٹی تھیں۔ وہ دونوں چھوٹی ضرور تھیں، مگر ہوشیار ایسی کہ سامنے بیٹھے بندے کے کان کاٹ لیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ شمو نے 5 جماعتیں پڑھی تھیں اور نمو نے 7 جماعتوں کے بعد بریک لگا دی تھی۔ پڑھائی میں انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی ساری دلچسپی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں پالنے کے علاوہ ہوشیاریوں اور مکاریوں کے سارے گر سیکھنے میں تھی۔ پورا گاؤں ان کی عادتوں سے خوب واقف تھا۔ اب انہی ہوشیار بہنوں کے سر پہ اکلوتے بھائی نے شہری لڑکی لا کر بٹھا دی تھی اور اس بارے میں ان سے مشورہ بھی نہیں لیا تھا۔ ایک تو یہ ان دونوں بہنوں کی توہین ہوئی تھی، دوسرا بھائی نے چھوٹی بہنوں کے ارمانوں کا بھی خیال نہ کیا، جو انہوں نے کب سے دل میں سجا رکھے تھے کہ دونوں نے اپنی سہیلیوں میں ہی اپنی بھابھی بنانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ انور نے شادی کر لی تو شمو اور نمو کی سہیلیوں نے ان سے کٹی بھی کر لی تھی کہ لو جی ہمیں فضول میں شادی کا لارا لگایا۔ جب بھابھی شہر سے ہی آنی تھی، یہ صدمے دونوں بہنوں کے سروں پہ ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ انور نے جب شادی کا اعلان کیا تو دونوں نے شادی میں ہر ممکن رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، مگر بات نہ بنی تھی۔ شہری ووٹی نے آ کر ہی دم لیا تھا۔ بس پہلے دن سے ہی دونوں نے بھابھی کے خلاف دل میں بغض اور عناد پال لیا تھا۔ گھر میں صلح جوئی سے رہنے کے بجائے بھابھی کے لیے ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا تھا اور ساتھ اماں کو بھی ملا لیا تھا۔ میں دستا زیادہ چر دیر ٹکنے والی نہیں، تسی دونوں فکر نہ کرنا۔ دن رات دونوں لاڈلیوں کی جلی کٹی سننے کے بعد اماں نے اپنی عمر اور تجربہ کے مطابق شانت ہو جانے کی پھکی دی، اور بس اس پھکی کو پھانکتے ہی دونوں نے انتظار شروع کر دیا تھا کہ ایک شہری کڑی کب سر پر پیر رکھ کے شہر کی طرف دوڑ لگاتی ہے۔ انور شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، جو اسکول و کالج کے بستوں کو زپ لگانے کا کام کرتی تھی۔ اس فیکٹری میں مرد و خواتین دونوں کام کرتے تھے۔ سلمیٰ بھی اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ کم گو سلجھی طبیعت کی مالک سلمیٰ اپنے کام سے کام رکھنے والی، کسی سے غیر ضروری بات نہ کرتی تھی اور نہ ہی کام کرنے والے مردوں سے بے تکلف ہوتی تھی۔ انور سے بھی کام کی حد تک بات چیت تھی۔ سلمیٰ اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہی تھی۔ اس کے گھر میں بوڑھی ماں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ سلمیٰ اس فیکٹری میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی۔ انتھک محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اچھی کارکردگی دکھائی تھی کہ افسران بالا سے منت سماجت کر کے دونوں بھائیوں کو بھی فیکٹری میں ملازمت دلوا دی تھی۔ اس دوران انور نے اشاروں کنایوں میں پسند کا بارہا اظہار کیا، مگر وہ جان کر بھی انجان بن گئی۔ مگر جیسے ہی اس کے دونوں بھائی برسرِ روزگار ہوئے تو انور کی سنی گئی۔ انور نے اماں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ پہلے تو اماں ہچکچائی، شاید اماں سلمیٰ کے شہری ہونے پر رضامند نہ تھیں، مگر جب انور نے سلمیٰ کی خوبیاں اماں کے سامنے بیان کی تو وہ مان گئیں اور رشتہ لے کر سلمیٰ کے گھر پہنچ گئیں۔ 1-2 چکروں میں ہی بات پکی ہوئی اور سلمیٰ انور کے گھر بیاہ کر آ گئی۔ ارے اماں جی، اتنا تیز مسالہ، خوش گفتاری، طریقہ سلیقہ اور دیگر خوبیاں
تو انور کی بیوی میں جو تھیں سو تھیں۔ ان سب کے علاوہ صحت کے معاملات میں بھی وہ ذمہ دارانہ سوچ کی مالک تھی۔ جان ہے تو جہان ہے، بس اسی سوچ نے سے سسرال میں ناپسندیدہ اور متنازع قرار دے دیا تھا۔ نندیں رج پیٹ بھر کے خوراک اور صحت کے معاملے میں لاپرواہ تھیں۔ ہر وقت بکریوں کی طرح چرتے رہنا ان کی عادت تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ دونوں کبھی پیٹ پکڑ کر تو کبھی سر پکڑ اور کبھی دانت تو کبھی کمر پکڑ بستر پہ ادھموئی ہوئی پڑی ہوتی تھیں۔ اماں کو معدے کا السر تھا، ساتھ ہی شوگر، جوڑوں کا درد اور بخار تو ان کی پسلیوں میں یوں چپک کر بیٹھ گیا تھا کہ ہر دوسرے روز اماں کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا، کبھی حکیم سے دوا لینی پڑتی، اور جب بد پرہیزی کی وجہ سے فاقہ نہ ہوتا تو اماں ڈاکٹر اور حکیموں کو بھی خوب گالیاں دیتی۔ کیوں کیا ہوا ہے مسالے کو؟ چنے کی دال اور گوشت کی پلیٹ میں سالن کی مقدار سے زیادہ سرخ مرچوں کی مقدار تھی۔ ایسی شدید بد پرہیزی پر تو سلمیٰ کی حالت عجیب ہو گئی، وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اماں جی تیز مسالے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ سلمیٰ کے فکر مندی سے کہنے کی دیر تھی کہ ساس اور نندوں نے گھر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اماں نے سالن کی پلیٹ اٹھا کر صحن کے بیچوں بیچ دے ماری تھی۔ ہائے ربا مینوں چک لے، انور دی ووٹی میرے نوالے گندی ہے۔ اماں کے شور شرابے کو دونوں نندوں نے خوب ہوا دی تھی۔ شہری ووٹی کے ساتھ پہلا معرکہ عظیم ہو گیا تھا، پھر تو سلسلہ ہی چل پڑا۔ انور یہ تو جانتا تھا کہ گھر والوں کو سلمیٰ کے شہری ہونے پہ اعتراض تھا، مگر اب روز روز کے معرکے گھر کے سکون کو برباد کرنے لگے تو انور نے ماں بہنوں کا دل سلمیٰ کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر خود ہی ان کے شکووں کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ اماں جی سلمیٰ آپ لوگوں کی دشمن نہیں ہے۔ ہر مرد کی طرح انور بھی گھر میں امن و سکون کا خواہش مند تھا۔ پورا ہفتہ وہ شہر میں کام کرتا تھا، جب چھٹی پہ گھر آتا تو ماں بہنیں شکایتوں کا ٹوکرا لے کے بیٹھ جاتی تھیں۔ سلمیٰ نے یہ کر دیا، سلمیٰ نے وہ کر دیا، اس نے یہ بات کیوں کی، وہ یوں بولی، اس نے ایسے گھور کے دیکھا۔ میں کہہ رہی ہاں انور سمجھا لے اپنی ووٹی نوں، پھر میرے نال گلہ نہ کرنا۔ اماں تو یوں لال پیلی ہوئی جا رہی تھی کہ جیسے انور کی غیر موجودگی میں سلمیٰ نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ بڑا صبر نال برداشت کر رہے ہیں ویر جی، دونوں بہنیں بھی بھری ہوئی تھیں، کدی کوئی اعتراض تے کدی کوئی۔ بھابی نوں کی تکلیف ہے ساڈے نال؟ غصے میں شمو کی ناک پھولی ہوئی تھی۔ انور ساری صورتحال سے واقف تھا۔ سلمیٰ کو صرف ماں اور بہنوں کی بد پرہیزی پہ اعتراض تھا۔ جب وہ کسی بات پہ ٹوکتی تو گھر میدان جنگ بن جاتا تھا۔ اماں جی کے کھانے میں تیل اور گھی کی مقدار میں اعتدال رکھا جائے، مسالے ہلکے رکھے جائیں، میٹھا احتیاط سے لیا جائے، غذا بادی نہ ہو، نمک کی مقدار مناسب ہو، چکنی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اچار اگر موافق نہیں تو نہ کھایا جائے، شوگر کے مریض کو میٹھا کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اماں جی کو جوڑوں کی تکلیف ہے، ٹھنڈی ٹھار لسی اور چھاچھ سے پرہیز کیا جائے، غذا نرم اور سادہ ہو جو بڑھاپے اور مریض کو تنگ نہ کرے۔ یہ سب کچھ حکیم اور ڈاکٹر کی ہدایات تھی، مگر ماں اور بہنیں ان ہدایت پر عمل کرنے کو تیار نہ تھیں۔ انہیں یہ سب باتیں شہری ووٹی کی دشمنی لگتی تھیں۔ انور تو اپنی بیوی سے کہہ کے ایک بار میری گردن ہی مروڑ ڈالے تاکہ اس کو سکون آ جائے، یہ کہہ کے اماں جی تو یوں رونے لگیں جیسے سلمیٰ نے ان کی جان لینے کی کوشش کی ہو۔ اماں کے رونے کی دیر تھی کہ انور کی دونوں بہنیں بھی ہم نوا بن کر بھاں بھاں کرنے لگی تھیں۔ ماں بہنوں اور بیوی کے درمیان اختلاف دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، جو انور کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگے تھے۔ وہ کام پہ ہوتا تھا تو دھیان پیچھے لگا رہتا تھا، ماں کو سمجھایا تو بیوی کا غلام ہونے کا طعنہ ملتا رہتا۔ اسی گل صحیح کہی، بن گیا نا تو اپنی ووٹی دا غلام۔ اماں جلی کٹی سنانے لگتیں، شاوا پتر شاوا، بھائی تم شادی کے بعد بہت بدل گئے ہو۔ یہ نیمو اور شمو کے گلے تھے کہ شہری بھابی اپنی تعلیم کا روپ جماتی ہے، اے کھاؤ اے نہ کھاؤ، اے کرو اے نہ کرو، ساڈے تے جان عذاب وچ پے گئی ہے ویر جی۔ دونوں کے لہجے زہر اگل رہے تھے۔ انور صلح کی کوشش کر رہا تھا، حالات کو دیکھتے ہوئے تو بیکار لگ رہی تھیں یہ پتر۔ اس شام انور تھکا ہارا گھر آیا تھا جب ماں بہنیں سے دیکھ کر شروع ہو گئیں۔ اماں نے غصے سے انور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، تو اپنی ووٹی لے کر شہر جا کے رہے، ہمارے ساتھ اس کا گزارا نہیں۔
صاف واضح تھا کہ گھر کی خواتین میں خوب گرما گرمی ہوئی تھی۔ ان کے مطابق انور کی بیوی ان کے نوالے گنتی تھی، وہ ان کا کھانا پینا برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ساس نندوں کو بھوکا مار دیتی اور سارے گھر پر راج کرتی۔ انور، یہ الزام ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کافی دیر سے خاموش کھڑی سلمیٰ سے یہ الزام برداشت نہ ہوا تو بول اٹھی تھی۔ سلمیٰ کے چہرے پہ بے انتہا بے چینی تھی کہ جیسے اس کی بات کا غلط مطلب نکالا جا رہا تھا۔ گھر والے اس کی نیک نیتی اور خلوص پر شک کر رہے تھے، اس پر سنگین الزامات لگائے جا رہے تھے۔ سلمیٰ کے بولنے پر انور کو لگا تھا کہ گھر کا ماحول مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ انور نے سلمیٰ کو اشارے سے خاموش ہونے کو کہا تھا، جس پر وہ مجبوراً چپ ہو گئی، مگر آنکھوں کا اضطراب اس کے اندر کی بے چینی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر انور کی ماں بہنوں کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی جیت اور سلمیٰ کی شکست پر خوشی سے کھلے جا رہی تھیں۔ البتہ سلمیٰ کی آنکھوں کی نمی انور سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ اس روز کے بعد سلمیٰ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی، اور خاموشی کی وجہ شوہر کا حکم تھا۔ اماں کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں۔ انور کی بات اور تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سلمیٰ کو درست سمجھتا تھا، مگر بیوی کی کھلم کھلا حمایت کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، جو پہلے ہی ابتری کا شکار تھا۔ ماں نے تو واضح انداز میں بیٹے کو کہہ دیا تھا، انور اپنی بیوی کو شہر لے جا اور ہماری جان چھڑا، اور ہمیں تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ صورتحال انور کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ وہ اس عمر میں بھلا کیسے اماں کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ اور بہنیں جیسی بھی تھیں، بدتمیز، بد زبان، جھگڑالو، ماں کا دل مزید بدگمان کرنے والی اس کی ماں جائی تھیں۔ ان کے ساتھ تو لاتعلقی ناممکن تھی۔ یہ سب انور کی ذمہ داری تھیں۔ وہ ماں کے بڑھاپے کا سہارا تھا اور بہنوں کو باپ بن کر اپنے اپنے گھروں کو رخصت بھی کرنا تھا۔ وہ جو بھی کھائیں کھانے دو، جو کریں کرنے دو، تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، انور سلمیٰ کو سمجھا رہا تھا۔ مگر انور، یہ تو اماں جی کی صحت اور زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں پرہیز کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ سلمیٰ اپنی پرخلوص فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولی تھی۔ سلمیٰ کے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا جہاں پر تعلیم کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی اور صحت و زندگی کے معاملات میں احتیاط کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ سلمیٰ کے والدین اس عمر میں بھی احتیاط کو علاج سے بہتر سمجھتے تھے کہ بہت سی چیزوں کا خیال رکھ کے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ سلمیٰ انور کے گھر آئی تو یہاں کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ انور تو شہر میں رہتا تھا۔ دونوں بہنیں انتہائی لاپرواہ تھیں، انہیں اپنی صحت کا خیال نہیں تھا، تو اماں جی کو کیا پرہیز کروانا تھا؟ حالانکہ ڈاکٹر نے بارہا کہا تھا کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی مہلک ہے، مگر سلمیٰ کی ہر بات کو منفی رنگ دے کر نمو اور شمو نے ساس کو بھی بہو کے خلاف کر دیا تھا۔ سلمیٰ جانتی تھی کہ سسرال میں بس انور ہی پڑھا لکھا تھا۔ ماں جی تو ان پڑھ تھیں اور دونوں نندیں بھی واجبی سی پڑھی لکھی تھیں، اس لیے وہ انہیں سمجھانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اب تو یہ بات کسی تجربے سے گزر کر ہی سمجھیں گے اور تمہاری طرف سے بدگمانی دور کر لیں گی، ورنہ نہیں۔ انور نے یہ کہہ کر اپنی طرف سے بات ختم کر دی اور سلمیٰ کو حکم دے دیا تھا کہ تمہاری طرف سے اب کوئی بات نہ ہو، اور سلمیٰ نے ایک فرما بردار بیوی کی طرح اپنے شوہر کے حکم کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ شمو کی بات پکی ہو رہی تھی۔ رشتہ انور کی سگی خالہ کے بیٹے سے ہو رہا تھا۔ کھانے کا سارا انتظام گھر پر کیا گیا تھا۔ اماں جی، میں بھی کچھ کھانا بنانے میں مدد کروں؟ کام زیادہ تھا۔ کھانے کے اہتمام میں سلمیٰ نے بہو ہونے کے ناطے اپنا فرض سمجھا تھا۔ بھابھی، تم تو باورچی خانے کے قریب بھی نہ آنا، تمہارے ہاتھ کے کھانے کھا کر تو سارے رشتہ دار ہی بھاگ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نمو نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر کہکا لگایا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ سلمیٰ کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بس وہ ہر چیز کو حساب سے ڈالتی تھی، گھی تیل خوب ناپ تول کر اور مسالہ جات بھی اعتدال میں رکھ کر۔ نمو نے سارا کھانا اپنی کزنوں اور سکھیوں کے ساتھ مل کر پکایا تھا۔ بھابھی کے ہاتھ کا کھا کر تو مرنے ہی لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کا کھانا تو مریض ہی کھا سکتے ہیں۔ نمو اور شمو نے خوب سلمیٰ کا مذاق اڑایا تھا۔ نمک مرچوں کا فراخ دلی سے استعمال کیا گیا۔ گھی تیل پیالیاں بھر بھر کر ڈالی گئیں۔ کیری کا اچار جس میں ٹاٹری اتنی کے چکھتے ہوئے زبان تڑپ اٹھے۔ کھانے کے بعد ٹھنڈی ٹھار لسی، چھاچھ اور بوتلیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ بخشو برف والے کی ساری برف خرید لی گئی ہو۔ سلمیٰ نے گھر کی صفائی ستھرائی، برتن دھونے اور مہمانوں کو کھانا پیش کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انور کی خالہ شمو کو انگوٹھی پہنانے کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی پکی کر کے اٹھی تھیں،
اور اس سب کے علاوہ شمو کی ہونے والی ساس نے سلمیٰ کے طریقے سلیقے کی خوب تعریف کی تھی، جس کو سن کر انور تو بے حد خوش ہوا تھا، مگر اماں اور بہنوں کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا تھا جو انہوں نے اتنے لذیذ کھانے کھا کر ٹھیک کیا تھا۔ ہیرا ہے انور کی ووٹی، بس پھر تو حسد کے مارے ماں بیٹیوں کے پیٹ میں ساری رات ہی مروڑ اٹھتے رہے تھے کہ سونا ہی نصیب نہ ہوا تھا۔ اماں جی دوا پی لیں، ساس کو سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے سلمیٰ نے انہیں دوا پلائی تھی۔ اماں جی پورے 4 روز سے بستر پہ بیمار پڑی تھیں۔ اس روز جب شمو کی بات پکی ہوئی تھی، اماں جی نے جو بد پرہیزی کی تھی وہ سامنے آ گئی تھی۔ معدے کا السر چھڑا تو ایک لقمہ بھی اندر اتارنا مشکل ہو گیا تھا، اور ساتھ بادی اور ثقیل غذا جو ڈاکٹر نے سختی سے منع کر رکھی تھی، ان کے کھانے سے لنگڑی کا درد بھی جاگ اٹھا تھا۔ اماں جی کا ایک قدم بغیر سہارے کے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اماں جی کو تو جو امراض لاحق تھے وہ عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے تھے، مگر نمو اور شمو کی حالت بھی بہتر نہ تھی۔ خوشی کا موقع تھا، بھابھی کو نظر انداز کر کے خوب دونوں ہاتھوں سے کھانا کھایا نہیں تھا بلکہ ٹھونسا تھا۔ دونوں مرتے مرتے بچی تھیں، دونوں کو ہیضہ ہو گیا تھا، اور انور سلمیٰ انہیں ڈسپنسری لے کر گئے، یہ ایک الگ کہانی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ رات 10 بجے ڈسپنسری میں ڈاکٹر موجود تھی، جس نے دونوں کو فوری طور پر ڈرپ لگوائی تھی، اماں جی کو بھی دوائی لکھ کر دی تھی، اور جیسے ہی ان دونوں کی حالت بحال ہوئی تو ان کی کلاس بھی خوب لے ڈالی تھی۔ مرتے مرتے بچی ہو تم دونوں، بچی تو نہیں ہو، اچھی بھلی جوان لڑکیاں ہو۔ یہ کیا بے وقوفی تھی کہ صحت و زندگی کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ تم دونوں جب عقل سے اتنی پیدل ہو تو بوڑھی بیمار ماں کا خیال کون رکھے گا؟ اماں جی کے علاج کے سلسلے میں سلمیٰ کا ڈاکٹر صاحبہ سے ملنا جلنا تھا، اور وہ سلمیٰ کی سوچ اور گھر والوں کی سوچ سے بخوبی واقف تھی۔ یہ کوئی 5ویں 6ٹھی بار اسی سیریس حالت میں میرے پاس آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر کا یہ انکشاف سلمیٰ کے لیے نیا تھا کہ اس کی شادی سے پہلے بھی ساس اور نندیں اپنی بد پرہیزی کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکی تھیں۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے کھانے پینے کا، جینے کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیا جاتا۔ ڈاکٹر کا پارا تو اس بار خاصا چڑھ گیا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر نمو اور شمو شرمندہ ہو رہی تھیں۔ ہفتہ گزر جانے کے بعد اب ان تینوں کی طبیعت میں بہتری آنے لگی تھی۔ ان تینوں کی وجہ سے سلمیٰ گھن چکر بن کے رہ گئی تھی۔ گھر کے کام کاج تن تنہا اور تینوں کی خدمت الگ۔ اماں جی تو بغیر سہارے کے باتھ روم بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ اماں جی کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کو گھر آنا پڑتا تھا۔ صحت اور کھانے پینے کے معاملات میں کچھ عقل اپنی بھابھی سے بھی لے لو۔ ڈاکٹر کی بات پر نمو اور شمو چور بن کر نظریں چرا گئی تھیں۔ بھلا بھابھی کو انہوں نے کچھ سمجھا ہی کہاں تھا، بلکہ سلمیٰ کو اپنا دشمن سمجھتی تھیں۔ اماں جی کو بھی سلمیٰ کے خلاف بدگمان ان دونوں نے ہی کیا تھا۔ سلمیٰ خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی جو باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں وہ وقت نے ڈاکٹر کے ہاتھوں خوب دھلائی کے بعد سمجھا دی تھیں۔ یہ سلمیٰ کی ساس کو بھی اب شہری بوٹی کی قدر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے نسخے میں سخت پرہیز کی ہدایت کی تھی۔ سادہ خوراک، بغیر مرچ مسالے اور گھی تیل کے، تازہ سبزیاں اور پھل، اور مناسب پانی۔ اماں جی نے تو اتنی تکلیف کے بعد آئندہ بد پرہیزی سے کانوں کو ہاتھ لگایا ہی تھا۔ نمو اور شمو کی بھی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ یقیناً تینوں کو اب اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا شہری ووٹی ان کی خیر خواہ تھی، نہ کہ دشمن۔ جی تھینک یو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔